مسیح میں اس خاندان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ میں آج خدا کے گھر میں ہوں اور اس مذبح پہ کھڑا ہوں۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہ ہم سب بیگا کرسچن ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور میں خدا کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے، میری وائف اور میرے بچوں کو اس خدمت کے لیے چنا، اور میں اسے خدمت اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہماری کمیونٹی میں جب ہم کرسچن ہوتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب ہم کچھ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے۔ یہ میری رسپانسبلٹی ہے اور میں اس کا رسپانسبل بھی ہوں۔ اس سے پہلے میں جینیسس میٹرومنی کے بارے میں کچھ بتاؤں تو ابھی میں بڑے غور سے ملک صاحب کو سن رہا تھا اور بھائی نے بھی دعا کی۔ ہمارا خدا بہت عجیب و غریب خدا ہے اور وہ بہت عجیب و غریب کام بھی کرتا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت عجیب و غریب کام ہیں۔ آج ہم پتہ نہیں کتوں کٹھے ہو کے تھے بیٹھے ہیں اور ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور پلیز اس بات کو غور سے سنیے گا، اس میں بہت بڑی ایک سیکھ ہے۔ 2007-8 کی بات ہے، ویسٹ میں ایک برتھ ڈے تھی، 401 ویسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو نہ اس وقت میری گاڑی میں کوئی GPS تھا اور نہ کوئی ایسا اسمارٹ فون تھا، تو مجھے اس برتھ ڈے پہ جانا ہوا اور کچھ ایسا ہوا کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکا۔ جب میں وہاں نہیں پہنچا تو میں نے گاڑی اپنی ٹرن کی اور اپنے گھر کے لیے واپس جب میں آ رہا تھا تو ایک بندہ وہاں پہ لفٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، تو جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ بات بہت غور سے سننے والی ہے۔ میں نے اتنے کانفیڈنس سے، اتنے بلیو کے ساتھ، اتنی انرجی میں کہا تجھے لینے آیا ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا اور وہ ستے میں چلا گیا، اور جب میں اپنے گھر کی طرف آیا تو جب اسے میں نے اتارا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ تمہارے ایک لفظ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ تو ہمارا خدا ہم سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے، بہت عجیب و غریب کام، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا، یا میرے بچے کبھی کبھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے سوچا، یہ کیسے ہوا۔ آج میری ٹیم کا وہ بھی حصہ ہیں، تو میں اپنے خدا کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان سب لوگوں کا، خاص طور پہ ان خدا کے خادمین کا جو اپنے چرچز میں مجھے ٹائم دیتے ہیں جینیسس میٹرومنی کے لیے، ان سب لوگوں کا جو والنٹیئر اس جینیسس میٹرومنی کے ساتھ ہیں۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اس نے چرند پرند بنائے، اور پھر اس نے آدم کو بنایا۔ جب آدم کو اس نے بنایا تو آدم سے ہوا کو بنایا، اور ایک پہلا رشتہ اس وقت بنا جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی دو جسموں کا ملاپ نہیں ہے۔ بی کیئرفل، آج کے دور نے، اس تاریخ نے اس رشتے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس رشتے سے ایک نسل چلتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے، اور جب ہم بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ اس کے بہت سارے اصول ہیں جس کو میرج میٹرومنی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے حکم ہیں، بارہا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں کہ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ اس کے پروٹوکولز ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مسیحت میں رہ کر خدا کے حکموں کو مانتے ہوئے اپنی میرج لائف کو لے کے چلتے ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے وہ گھر ہمیشہ تک آباد رہتے ہیں اور رہیں گے بھی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے جب میں نے جینیسس میٹرومنی کا سوچا تو میں نے اس کو 23 میں لانچ کیا تھا، مگر میں 5 سال پہلے اس کے اوپر ورک کر رہا تھا۔ میں پاکستان میں کہیں بھی اگر جاتا ہوں تو لوگوں کا پہلا ہی سوال یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے کوئی رشتہ ہے؟ یہ میں پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم سب وکٹم ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری فیملیوں میں بھی یہ چیلنجز ہمیں آج سے 30-40 سال پہلے بھی پیش آتے تھے، اب بھی ہیں اور شاید رہیں گے بھی۔ تو اس جینیسس میٹرومنی کو جب میں نے بنایا تو میں نے بہت اس کو میچور کیا، کیونکہ یہ ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کی۔
क्योंकि ये पहले भी प्रॉब्लम थी और अब भी ये प्रॉब्लम है बच्चों के रिश्तों को लेके। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे माशरे में रहते हैं। मैं अपनी बात से ही शुरू करूँगा। मैं समझता था कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे या हमारे पास रुपया पैसा होगा या हमारे पास अच्छा घर गाड़ी होगी तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी बात है। तो बात कुछ और ही निकली। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अगर अच्छा स्पाउस नहीं है, अच्छा जीवन साथी नहीं है, हमारी ज़िंदगी ना तो खूबसूरत हो सकती है और ना अच्छी हो सकती है। और अच्छे स्पाउस के साथ साथ हमें खुदा के जो हुक्म हैं इसके लिए बारहा इसके ऊपर बात हुई है तो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये जेनेसिस मैट्रिमोनी जो प्लेटफॉर्म बनाया है, आज की तारीख में मैं ये बता सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन होने के नाते मैं प्राउड फील करता हूँ कि दुनिया में ऐसा सेफ, सिक्योर और मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है मैच मेकिंग के लिए। ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए है। ये बहुत सेफ और सिक्योर है और ये फ्री भी है। ऐसा नहीं है कि ये बस कोई ऐप बना ली है या कोई वेबसाइट है। इसकी एक प्रॉपर टीम है जो इसको मैनेज करती है, इसको लेके चल रही है। इसको मैं लेके लोगों के पास जाता हूँ, डिफरेंट मुल्कों में जाता हूँ। पाकिस्तान में टीम है, मिडल ईस्ट में इसकी टीम है। मैं जो कुछ कमाता हूँ मैं और मेरे बच्चे मेहनत करते हैं और इस पे लगाते हैं। ये जेनेसिस मैट्रिमोनी जो है ये मेरी नहीं, हम सबकी है। मेरा चर्चों में जाने का मतलब ये है कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए कम्युनिटी मेंबर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी फैमिलियों में या हमारी क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग इस मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। मैंने एक बाप को रोते हुए भी देखा है, एक माँ को भी रोते हुए देखा है, बच्चों को मैंने परेशान देखा है, क्योंकि ये एक नेचर का लॉ है। तो इसलिए आज इस चर्च में मैं जेनेसिस को लेके आया हूँ ताकि आप तक ये मैसेज मैं पहुँचा सकूँ। फर्दर आपका कोई भी सवाल है जेनेसिस मैट्रिमोनी को लेके तो प्लीज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे आप विज़िट भी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये कॉज है, ये एक एहसास है। तो हम जब तक एहसास नहीं करेंगे अच्छे ख़ानदान नहीं बनेंगे। अच्छे ख़ानदान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।